بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا قصہ سنائیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ کو دیکھ کر مصر کے بادشاہ فرعون کیوں فدا ہو گئے تھے، اور حضرت بی بی سارہ کیسے فرعون کے محل سے صحیح سلامت گھر واپس لوٹی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، انت تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو، اگر میرے حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم فرعون کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا، اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے تو اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 3 بار اپنے انجام سے ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی حاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ بی بی سارہ اور حاجرہ، جو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کے اولاد نہیں تھے، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ حاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ
आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते। इत्तेफाक से 15 दिनों तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई। आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उसके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने के ओर खुद ब खुद बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफिल और तीसरे का नाम मिकाइल है। हम हज़रत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वही बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा। फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर है जिनके दोनों बेटे नबी हैं, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। नाजरीन, अगर हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।